بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی الدعاء۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ یہ چوتھی فصل اخلاق اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ہے۔ اخلاق بئی معنی کہ ائمہ ہدا علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کی کیسی تربیت فرمائی ہے، اور یہ بھی آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تمام شعبہائے زندگی میں جو اخلاق اہل بیت رحمہ السلام ہیں ان کو تو اس مختصر سے کتابچے میں تحریر نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے دعا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بدبخت ایسے ہیں جو دعا کا سہارا نہیں لیتے۔ اہل بیت علیہم السلام نے دعا کے موضوع پر ہماری کیا تربیت فرمائی؟ اہل بیت علیہم السلام دعا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ دعا اپنے رب کو پکارنا، دعا اپنے رب سے سوال کرنا، دعا یعنی اپنے رب سے ہدایت کی طلب کرتے رہنا ہر وقت۔ اس دعا کی اہمیت کیا ہے؟ اور وہ دعائیں جو ائمہ علیہم السلام سے منقول ہوئیں، وہ دعائیں آیا فقط پکارنا ہے یا وہ ہمیں کچھ معنوی چیزوں کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں؟ آیت اللہ محمد المظفر رحمۃ اللہ علیہ اشارے کریں گے کہ مثلا فلاں دعا کا یہ جملہ ہمیں کس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور ایک معروف جملہ ہے اور عقلی بات ہے، دانائی پر مشتمل بات ہے کہ دعا پڑھنا اور دعا مانگنا ان میں فرق ہے۔ ہم لوگ عام طور پر دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھ دی، دعائے جوشن کبیر پڑھ دی، دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ دی۔ پڑھنا اور ہے، دعا کرنا یعنی دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارنا اور اس سے مانگنا یہ اور ہے۔ یہ جو فضائل آئیں گے کہ دعا کس عظمت کی مالک ہے، یہ اس دعا پڑھنے کی بات نہیں، حقیقت دعا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ائمہ علیہم السلام کی دعاؤں کے جو جملے یہاں پر یہ کوڈ کریں گے وہ دعا پڑھنے کی بات نہیں تھی، وہ دعا کرنے کی ہے، وہ حقیقت دعا ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان خلوص قلب کے ساتھ اللہ کو پکارے، اس سے کچھ مانگے، اس کو بلائے اور وہاں سے جواب نہ آئے۔ عام طور پر ہماری جو دعائیں ہیں اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کتاب میں عربی میں دعا لکھی ہوئی ہے، پڑھ دیا، نہ اس کے مطالب کی طرف متوجہ ہوئے، نہ اس کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوئے، نہ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم حدیثیں پڑھیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس میں دعا کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب کے عربی الفاظ کو پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت دعا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
توفیق دے کہ ہم حقیقت میں دعا اللہ کو اسی طرح پکار سکیں جیسے پکارنے کا حق ہے۔ عقیدتنا فی الدعاء، قال النبی، دعا کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایات ساری اصول کافی میں ہیں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعمود الدین، دعا دین کا ستون ہے، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں نور ہے، یہ ہے عظمت دعا۔ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ هُوَ أَصْبَحَ مِنْ خَصَائِصِ الشِّيَعِ الَّتِي يَمْتَازُ بِهَا، دعا، عقیدہ دعا، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جس کے ساتھ شیعہ خاص ہیں۔ شیعہ اور ائمہ تشیع جس انداز میں دعا کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ کسی اور کے پاس ایسا سسٹم، ایسا تصور نہیں ہے ہی نہیں۔ وَقَدْ أَلَّفُوا فِي فَضْلِهِ وَآدَابِهِ وَفِي الْعَدِيَّةِ الْمَأْثُورَةِ عَنِ الْبَيْتِ مَا يَبْلُغُ عَشْرَاتَ الْكُتُبِ مُطَوَّلَةً وَمُخْتَصَرَةً، علماء تشیع نے آداب دعا، فضیلت دعا اور خود منقول دعاؤں میں دسیوں کتابیں لکھی ہیں۔ مصباح المتحجر کو دیکھ لیں، مفاتیح الجنان کو دیکھ لیں، بہت ساری، زاد المعاد، بہت ساری دعائیں، دعا کی فضیلت بھی ہے، آداب دعا بھی ہیں، ائمہ سے منقول دعاؤں کو انہوں نے نقل کیا کہ کس امام نے کہاں کیا دعا پڑھی۔ انشاءاللہ آگے ہمارے صحیفہ سجادیہ ایک پوری بات آئے گی۔ وَقَدْ عُودِعَ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ، یہ جو کتابیں جو دعاؤں سے مربوط کتب ہیں، ان میں تحریر ہوا، اس میں بیان کیا گیا کہ ما کان یہدف الیہ النبی وآل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحث علی الدعاء والترغیب فی، کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے دعا کی طرف کتنی ترغیب دلائی ہے، کتنا ہمیں متوجہ کیا کہ دعا دعا دعا، کتنی عظمت بیان کی، خود دعاؤں کے ذریعے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، دعائیں ہیں۔ حتی جاء عنہم، ائمہ کی روایات، اصول کافی کی روایات میں یہ موجود ہے کہ ائمہ نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، عبادات میں سے افضل عبادت ہے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا۔ کسی روایت میں آیا احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء، کہ زمین پر جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان تمام اعمال میں محبوب ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ہے الدعاء۔ ایک روایت میں آیا ان الدعاء یرد القضاء والبلاء، کہ یہ دعا ناخوشگوار واقعات کو رد کر دیتی ہیں، پلٹا دیتے ہیں، دعا بلاؤں کو رد کر دیتی ہے۔ انہ شفا من کل داء، بعض روایتوں میں آیا کہ دعا ہر بیماری سے شفا ہے۔ میں نے ابتدا میں گزارش کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان، ایک مخلوق، خلوص نیت کے ساتھ اپنے خالق کو پکارے، اس سے کچھ مانگے اور جواب نہ آئے، عطا نہ ہو؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے اور ہمارے پکارنے میں غلطی ہے، ادھر سے کچھ نہیں، یہاں سے دیر ہے، ہم خلوص کی اس منزل پر نہیں ہیں۔
دعا کی عظمت اور کیا بیان ہو کہ روایات میں آیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کہا جاتا تھا کہ کانا رجلاً دعا، مبالغہ سے کہا کہ امیر المومنین کثیر الدعا تھے، یعنی بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے بارگاہ خدا میں۔ یہ نا جی، چونکہ امام ہوتا ہے معصوم، معصوم میں ہر وہ صفت پائی جاتی ہے جو صفت کمال ہو، تو اس کا مطلب ہے دعا کرنا بھی صفات کمال میں سے ہے، تو امیر المومنین کے لیے یہ مشہور ہو گیا کہ وہ کثیر الدعا ہیں۔ قد جاءت ادعیتہ کخطبہ آیہ من آیات البلاغۃ العربیہ، جیسے نہج البلاغہ آپ نے پڑھا، سنا، دیکھا، امیر المومنین کے خطبات فصاحت و بلاغت کی عروج پر ہیں، امیر المومنین کی تعلیم کردہ مانگی ہوئی دعائیں بھی فصاحت و بلاغت کی عروج پر ہیں۔ دعائے کمیل جو امیر المومنین کمیل بن زیاد کو تعلیم دی مشہور ہے، اس کے جملات آپ پڑھیں، اس میں علم و معرفت کس حد تک ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کمیل کا دعائے کمیل ابن زیاد المشہور قد تضمنت من المعارف الالہیہ والتوجیہات الدینیہ، اس دعائے کمیل میں معرفت، حقائق کتنے موجود ہیں، اسلام کو سمجھانے کے کتنی چیزیں موجود ہیں۔ ما یصلح ان یکون منہجا، کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر ہم دعائے کمیل میں موجود ان معارف دینیہ کو سمجھ سکیں، وہ ہمارے لیے ایک منہج، ایک راستہ، ایک روش، ایک سمجھے، اور وہ منہج رفیعاً، ایک عظیم راستہ، للمسلم الصحیح، ایک صحیح مسلمان کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائے کمیل کے ان معارف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں فی الحقیقت ان الادعیۃ الواردہ للنبی واہل بیتہ علیہم السلام، کہ وہ دعائیں جو خود پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہم السلام سے نقل ہوئی ہیں، بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں خیر منہج للمسلم، اگر کوئی مسلمان اپنے لیے ایک راہ متعین کرنا چاہتا ہے، منہج، اپنی زندگی کا ایک پروگرام بنانا چاہتا ہے، ایک چیز ترتیب دینا چاہتا ہے کہ میں کیسے چلوں، کس پہ چلوں، فرماتے ہیں سب سے بہترین منہج اور راستہ اور طریقہ وہی ہے جو ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن اذا تدبرہا، بریکٹ میں لکھا ہے آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے، بشرطے کہ ان دعاؤں کو صرف پڑھے نہیں، ان میں تدبر، ان میں غور و فکر کرے، ان میں سوچ و بچار بھی کرے کہ اس دعا کے ذریعے امام مجھے سمجھا کیا رہے ہیں۔ شرط تدبر ہے، صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی، عربی کلمات پڑھ دینا، تدبر۔ فرماتے ہیں تدبرا تبعث فی نفسہ قوت الایمان والعقیدہ وروح التضحیہ فی سبیل الحق، وہ دعائیں جو پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام سے منقول ہیں، اگر انسان غور کرے تو وہ انسان میں قوت ایمانی کو بڑھاتی ہیں، انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں، راہ خدا میں قربان ہونے کے جذبے کو بڑھاتی ہیں۔ لیکن
تدبر کرنا ہوگا، سوچ و بچار کرنی ہوگی۔ تعرفہ سر العبادہ، ان منقول دعاؤں میں تدبر کریں گے، یہ دعائیں تمہیں عبادت خدا کا راز سمجھائیں گی کہ اس عبادت کا راز کیا ہے۔ وَلَذَّةَ مناجات اللہ تعالی، اگر تدبر کریں دعاؤں میں، مناجات الہی میں وہ جو خاص لذت حاصل ہوتی ہے وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ اس کی لذت کیا ہے۔ وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف، یعنی تمام تر توجہ اپنی خداوند متعال کی طرف کرنے کی لذت اور لطف کیا ہے۔ وَتَلَقُّنِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ ان یعلمہ لدینہ، اور وہ سمجھاتی ہیں، یا انسان تلقن اگر ہو، سمجھتا ہے کہ میرے انسان پر کیا واجب ہے کہ وہ دین سے کیا سمجھے، کتنا دین کو جانے، یہ انسان سمجھ سکتا ہے انہی دعاؤں سے۔ وَمَا يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى زُلْفَىٰ، کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے، قریب المنزلہ ہوتا ہے عند اللہ، یہی دعاؤں میں تدبر یہی سمجھاتی ہیں۔ وَيُبَعِّدُهُ عَنِ الْمَفَاسِدِ، یہ دعائیں انسان کو دور کرتی ہیں مفاسد، غلط کاریوں سے۔ وَالْأَهْوَاءِ، ہوا و ہوس، خواہشات بد، خواہشات نفسانی سے۔ والبدع الباطلہ، اور باطل بدعات سے۔ فرماتے ہیں وبالاختصار، یا اگر آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں اس کو مختصر الفاظ میں یوں کہوں کہ ان هذه الادعیاء، کہ یہ جو دعائیں ائمہ ہدا علیہم السلام سے منقول ہیں، قد اودعت فیہا خلاصۃ المعارف الدینیہ، انہی دعاؤں میں دین اسلام کے معارف کا خلاصہ موجود ہے۔ دعاؤں کو جو سمجھ جائے گا اس کو دین سمجھ آ جائے گا۔ تمام نقاط اس میں، دعاؤں میں آپ کو توحید ملے گی، ان دعاؤں میں آپ کو نبوت ملے گی، ان دعاؤں میں آپ کو امامت ملے گی، ان دعاؤں میں آپ کو قیامت ملے گی، ان دعاؤں میں آپ کو فروعات دین ملے گا۔ سب کو ائمہ نے دعاؤں کے انداز میں بیان کیا۔ من ناحیت الخلقیہ والتہذیبیہ، اخلاقی حوالے سے بھی چیزیں آپ کو دعاؤں میں ملیں گی۔ تہذیب نفس، اپنے نفس کو شر شیطان سے منزہ کرنا اور پاک کرنا، وہ بھی انہی دعاؤں سے آپ کو چیزیں ملیں گی۔ وَمِن نَاحِيَةِ الْعَقِیدَةِ الْإِسْلَامِیَّہ، اسلام میں کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ بھی سب آپ کو اسی دعاؤں میں سے مل جائے گا۔ بل ہی من اہم مصادر الآراء الفلسفیہ، لوگ سمجھتے نہیں ہیں ائمہ کی دعا میں فلسفہ بھی ہے، الہیات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، علم دنیا کے علوم انہی دعاؤں میں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کوئی ان دعاؤں کو سمجھنے والا ہو، غور کرنے والا ہو۔ فرماتے ہیں لو استطاع الناس، اگر لوگ یہ قدرت حاصل کر لیں، پھر خود ہی کہتے ہیں بریکٹ میں وَمَا كُلُّهُمْ بِمُسْتَطِعِينَ، یہ اور بات ہے کہ سارے یہ استطاعت کو حاصل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر استطاعت حاصل کر لیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان یہتدوا بہذا الہدی، کہ وہ اللہ کی اس دعاؤں کے ذریعے ہونے والی ہدایت سے ہدایت پائیں۔ الذی تصیرہ ہذہ الادعیاء فی مضامینہا العالیہ، ان دعاؤں کے جو مضامین ہیں، جس امام سے بھی جو منقول دعا ہے تدبر کریں تو اس کو سمجھ آئے گا کہ اس میں کیا کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر آپ ان میں ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں
لما کنت تجد من هذه المفاسد المشکلۃ بحل ارض اثرا، اگر لوگ اس ہدایت سے، یعنی دعاؤں کے ذریعے جو ائمہ نے ہماری ہدایت کی ہے، اگر لوگ اس ہدایت سے ہدایت پا جائیں تو یہ مفاسد، یہ برائیاں جو زمین پر بھاری بھرکم برائیاں اور مفاسد ہیں، ان کا زمین پر آپ کو نشان تک نہیں ملے گا اگر ہم ان دعاؤں کے ذریعے ہونے والی ہدایت سے ہدایت حاصل کر لیں۔ مراد کیا؟ یہ نہیں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر دنیا اہل البیت علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں سے صحیح ہدایت حاصل کر لے تو اللہ کی زمین پر یہ جو بھاری بھرکم مفاسد اور برائیاں اور ظلم و جبریت و گناہ ہو رہے ہیں، نشان تک ان کا نہیں رہے گا، مٹ جائے گا۔ وَلَحَلَّقَتْ هَٰذِهِ النُّفُوسُ، اور یہ نفوس المکبلہ جو اسیر ہیں، یہ ہمارے نفس جو قیدی ہیں، بالشرور شر کے، برائیوں کے، یعنی یہ نفوس جو برائیوں کے قیدی ہیں، لحلقت، یہ پرواز کر جائیں گے، یہ اڑ جائیں گے، سماء الحق، حق کی فضا میں، حرتن طلیقہ، ایک آزاد، جیسے آزاد پنچھی اس آزاد فضا میں پرواز کرتا ہے، ان شرور یعنی شر گناہوں کی قید میں مقید ہمارے نفس ان سے پرواز کر جائیں گے حق کی فضا کی طرف۔ لیکن فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَنَّا لِلْبَشَرِ، یہ درد دل ہے۔ کہاں ہیں ایسے لوگ، کہاں ایسا کرتے ہیں لوگ کہ أَن يَصْغَىٰ إِلَىٰ كَلِمَةِ الْمُصْلِحِينَ، کہ مصلحین کی بات کی طرف توجہ کریں، وَالدُّعَاةِ إِلَى الْحَقِّ، اور حق کی طرف دعوت دینے والوں کی بات کو غور سے سنیں۔ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ سنتے ہی نہیں۔ وَقَدْ كَشَفَ عَنْهُمْ قَوْلُهُ، کہ لوگ سنتے نہیں ہیں حق کی بات۔ اسی بات کو خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرما دیا۔ انہوں نے ایک ٹکڑا لکھا ہے، پوری آیت یہ ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 53، 13ویں پارے میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ انسانی نفس تو اس کو برائی پر رکساتا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور آپ کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہوں، ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ ساری برائیوں کی وجہ کہ ہمارا نفس مقید ہو چکا ہے، گناہوں کی آلودگیوں سے آلودہ ہو چکا ہے، شر سے، ہم آزادی چاہتے ہی نہیں ہیں، ورنہ اس دنیا کا رنگ اور ہو جاتا۔ نام ان رکیزۃ السوء فی الانسان، یہ جو انسان میں ایک بری عادت ہے، رکیزۃ السوء، کج روی ہے، ٹیڑھا پن ہے ہمارا، درست نہ سمجھنا، کیا اغترارہ بنفسہ، کہ انسان اپنے آپ کو غرر میں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وَتَجَاهُلِهِ لِمُسَاعَتِهِ، اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن تجاہل، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی برائیوں کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، ظاہر ایسے کرتا ہے۔
وَمُغَالِطَتِهِ لِنَفْسِهِ، انسان اپنے آپ کو مغالطہ میں ڈالتا ہے، کس میں؟ کہ فی انہ یحسن صنعا فیما اتخذ من عمل، کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے سب اچھا کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اپنے آپ کو مغالطہ میں لے رہا ہے۔ اپنی غلطیوں کو جاننے کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تجاوز۔ پھر جب دھوکہ دے گا فَيَظْلِمُ، وہ ظلم کرتا ہے، وہ یہ تعدی، تجاوز یعنی تعدی کرتا ہے اپنے حق سے، وَيَكْذِبُ، جھوٹ بولتا ہے، وَيُرَاوِغُ، راوغ کہتے ہیں جو خواہ دے یعنی دھوکہ دیتا ہے، وَيُطَاوِعُ شَهَوَاتَهُ مَا شَاءَ لَهُ هَوَاهُ، جو اس کی خواہشات کی طلب ہوتی ہے، چاہتی ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی غلط خواہشات کی اطاعت کرتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے چکا ہے یہ کہہ کر کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ نہ، فرماتے ہیں وَمَا ذَلِكَ يُخَادِعُ نَفْسَهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ إِلَّا مَا يَنبَغِي أَن يُفْعَلْ، انسان اپنے آپ کو اس دھوکے میں ڈالتا ہے، کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، حالانکہ وہ کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ تو وہی کرتا ہے جس کو کرنا چاہیے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کرتا یغض بصرہ، اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، متعمدن، جان بوجھ کر، ان قبیح ما یصنع، جو برائیاں کرتا ہے ان سے اپنی آنکھوں کو عمدن بند کر لیتا ہے، پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے پھر بھی آنکھ کو بند کر لیتا ہے۔ وَيَسْتَصْغِرُ خَطِيَّتَهُ فِي عَيْنِهِ، اور اپنی نظر میں اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو چھوٹا شمار کرتا ہے، حالانکہ گناہ کبھی صغیر نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آگے پھر ہم دعاؤں میں جائیں گے، اتنا آج کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔